السلام علیکم پیارے ریڈرز، آج جو ناول ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے محافظ جاں۔ یہ منظر سیاہ و سفید ماربل سے بنی پرتیش عمارت کا تھا جسے شاہ ہاؤس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ شاہ ہاؤس میں صبح قہقہوں کی آوازوں سے ہوئی۔ وریشا اور قاسم شاہ کی کھلکھلاہٹیں لان میں گونج رہی تھیں اور شاہ ہاؤس کی بلند و بالا دیواروں سے ٹکرا کر ہر جانب پھیل رہی تھیں۔ آنگن میں پرندوں کی چہچہاہٹ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ گھر کے فضا میں عام دنوں جیسی ہی رونق تھی، مگر وریشا اور قاسم کے دادا دوراب شاہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے چائے کا کپ رکھتی امش بیگم نے دھیرے سے کہا، "کیا خیال ہے داجی؟ وریشا کا آخری سال ہے یونیورسٹی کا، اس کے بعد تاریخ رکھ لیں۔" دوراب شاہ نے بغیر نظریں اٹھائے جواب دیا کہ قاسم کو فیکٹریوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، تو ایک دفعہ اس کی نوکری لگ جائے تو بات پکی کر دوں گا۔ وہ دونوں یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھے۔ اب لان میں بیٹھے وریشا قاسم کی پریزنٹیشن چل رہی تھی۔ "تمہیں پتہ ہے آج میری لاسٹ پریزنٹیشن ہے، کل سے میں فری۔" وریشا مسکرائی۔ "تو کل سے مجھے وقت ملے گا یا اب بھی بہانہ بنائیں گے؟" "اب بہانہ نہیں، سیدھا نکاح میڈم، اب آپ سے دور نہیں رہا جاتا۔" ان کے درمیان بے تکلفی بہت پرانی تھی۔ داجی نے اپنی اینک کے اوپر سے دیکھا، وہ مسکرا دیے۔ دونوں بچے گھر کے تھے، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ وہ جانتے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں اور ان کے درمیان یہ کھل کر بات کرنا معمول کی بات ہے۔ اسی دوران سیڑھیوں سے آہستہ آہستہ اترتا شاذل شاہ، اونچا لمبا قد، گندمی رنگت اور ذہین آنکھوں پر نظر کا فریم لیس چشمہ لگائے، داجی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ "کدھر جا رہے ہو شاہ؟" "میں بس فیکٹری جا رہا ہوں داجی، انسپیکشن کی رپورٹ چیک کرنی ہے اور ضروری میٹنگ بھی ہے۔" شاذل نے بس ایک نظر وریشا پر ڈالی۔ اس سے پہلے آنکھیں کوئی اور جسارت کرتی اس نے نظریں پھیر لیں۔ وہ دوبارہ سیدھا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وریشا نے نظریں اس کی پشت پر جمائیں، پھر نظریں پھیر لیں۔ اسے ہمیشہ شاذل کی موجودگی میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ "چلیں؟" قاسم نے گھڑی پر نظر ڈال کر وریشا سے کہا۔ "جی چلیں۔" وریشا اپنا بیگ کندھے پر صحیح کرتی اس کے ساتھ چل پڑی۔ وریشا اور قاسم دوراب شاہ کے بیٹے احمر اور عمر کے بچے تھے۔ شاذل شاہ دوراب شاہ کی اکلوتی بیٹی کلثوم شاہ کا بیٹا تھا۔ کلثوم شاہ کے آخری ایام تھے جب وہ ان کے شوہر شاہ ہاؤس آ رہے تھے، تبھی راستے میں ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ شاذل کے والد تو موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ کلثوم شاہ شاذل کو جنم دے کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شاذل شاہ کے تایا تائی نے اسے منحوس قرار دے دیا اور رکھنے سے منع کر دیا۔ تب سے دوراب شاہ ہی شاذل کی پرورش کر رہے ہیں۔ شاذل بچپن سے ہی الگ تھلگ رہنے والا بچہ تھا، ذہین مگر خاموش طبیعت کا، اس لیے داجی کی بات حرف آخر ہوتی تھی۔ "یہ وریشا اور قاسم میں کچھ زیادہ ہی بے تکلفی نہیں ہے؟" مسز عمر قاسم کی والدہ نے شوہر سے کہا۔ "تو کیا ہو گیا، بچے شروع سے ہی ایک ساتھ پلے بڑھے ہیں، اب تو ان کی شادی بھی ہونے والی ہے۔" عمر صاحب نے اخبار سے نظر ہٹا کر صرف ایک جملہ کہا۔ وریشا یونیورسٹی لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی، اس کے ساتھ اس کی پرانی دوست انم بیٹھی ہوئی تھی۔ "یار وریشا، قاسم کتنا لکی ہے، اسے تم جیسی لڑکی ملنے والی ہے۔ تمہیں اس کی کتنی فکر ہوتی ہے، تمہیں اس کی ہر پسند ناپسند کے بارے میں علم ہے۔" انم نے رشک سے کہا۔ "نہیں انم، میں زیادہ لکی ہوں، مجھے قاسم ملنے والے ہیں۔ قاسم میری ہر پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں، ہر چیز مجھ سے پوچھ کر کرتے ہیں۔ یار تم دونوں کی جوڑی پرفیکٹ ہے۔ کب ہو رہی ہے تم دونوں کی شادی؟ مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ ہے تم لوگوں کی شادی کی، میں بتا نہیں سکتی۔ تم دونوں کی جوڑی قسم سے کمال ہے۔" انم کی تعریف پر وریشا کے گال سرخ ہو گئے، وہ شرما گئی۔ "اوہ ہو بنو رانی، شرما گئی ہیں؟ بس جیسے ہی قاسم کو جاب ملے گی تو ہماری شادی کی ڈیٹ رکھ دی جائے گی۔" "جاب کی کیا ضرورت ہے، اتنی فیکٹریاں ہیں تم لوگوں کی۔"
یار دراصل قاسم کی خواہش ہے ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنا، اور ویسے بھی اسے فیکٹریوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، فیکٹریاں شاذل دیکھتے ہیں۔ اچھا چلو، اللہ تم دونوں کے لیے بہتر کرے، آمین، وریشا نے مسکرا کر کہا۔ شام میں سب گھر آئے۔ قاسم کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ خوشخبری ہے، نوکری لگ گئی۔ پورے شاہ ہاؤس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ قاسم کی ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی جاب لگ گئی تھی۔ وریشا تو حد سے زیادہ خوش تھی۔ امش بیگم تو بیٹی کے گلے لگ گئیں۔ خوش رہو میرا بچہ۔ قاسم کی نوکری شروع ہو گئی تھی۔ وہیں دوسری جانب گھر میں ان دونوں کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی گئی تھی۔ 2 مہینے کے بعد ڈیٹ رکھی گئی تھی۔ ان دونوں کی شادی سے ہر کوئی خوش تھا، سوائے ایک کمرے میں اپنی راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے وجود کے۔ شاذل شاہ اپنی محبت کو کسی اور کا نام ہوتا دیکھ رہا تھا، دکھتے دل کے ساتھ، مگر وہ بہلا رہا تھا خود کو۔ وریشا تو اس کی تھی ہی نہیں۔ اس کے ذہن میں کچھ عرصے پہلے وریشا اور اس کی دوست کی گفتگو چلنے لگی۔ جب کچھ عرصہ پہلے وریشا بیمار ہوئی تھی اور انم اس کی طبیعت کا پتہ کرنے اس کے گھر آئی تھی۔ شاذل کو جب خبر ہوئی وریشا بیمار ہے تو وہ اس کے لیے اس کے پسندیدہ گلاب کا بوکے لے کر آیا۔ انم خاموشی سے شاذل کو دیکھ رہی تھی۔ شاذل بوکے وریشا کے پاس رکھ کر باہر جانے لگا۔ جب دونوں کی گفتگو سن کر وہ تھم گیا۔ یار شاذل بھائی کتنے حسین ہیں وریشا، اگر تمہاری منگنی قاسم کی بجائے شاذل سے ہوئی ہوتی، اللہ نہ کرے۔ تم نے رنگ دیکھا ہے ان کا، ویسے بھی بالکل روبوٹ کی طرح ہیں، ہر وقت کام کام کام، قائد اعظم کی اولاد۔ ذرا جو مسکرا کر دیکھ لیں کسی کو، وریشا نے منہ بنا کر کہا۔ شاذل لب بھیج گیا۔ وہ جانتا تھا وریشا کبھی اس کی ہو ہی نہیں سکتی، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وریشا کے خیالات اس کے بارے میں ایسے ہیں۔ وہ دکھی دل کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ شاہ ہاؤس کی فضا میں مزید خوشگوار ہو گئی تھی۔ امش بیگم نے وریشا کے جہیز کی فہرست بنانا بھی شروع کر دی تھی۔ جبکہ وریشا یونیورسٹی میں مصروف تو کبھی قاسم کے ساتھ آنے والی زندگی کے خواب دیکھتی۔ ہم ہنی مون میں لندن جائیں گے، قاسم نے وریشا کے کان میں سرگوشی کی۔ پہلے شادی تو ہو لینے دیں، پہلے ہی دور کا سوچ لیا ہے، وریشا نے جھیم کر کہا۔ یار تم تو ہر بات میں فلسفہ ڈال دیتی ہو۔ وہ دونوں ہنستے رہے۔ آس پاس بیٹھے لوگ بھی متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس دن شام جب وہ واپس گھر آئی تو مرکزی دروازے کے قریب سے گزرتے ہوئے شاذل شاہ لان کی کرسی پر بیٹھا۔ وہ بظاہر موبائل پر کچھ کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں ایک لمحے کو وریشا اور قاسم پر ٹھہر گئی۔ وریشا کی نظریں اچانک اس پر پڑی، مگر شاذل نے نظریں نہیں ہٹائی۔ وریشا بھی ٹرانس کسی کیفیت میں اسے دیکھتی ہی رہی۔ جانے ان آنکھوں میں کیا تھا، وہ اندر تک چپ سی ہو گئی۔ وقت آہستہ آہستہ اپنی مدار پر چلتا چلا گیا۔ یونیورسٹی کے کورس ورک کا آخری مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ قاسم اپنے آفس میں بہت مصروف ہو گیا۔ وریشا اسے جب بھی بات کرنے کی کوشش کرتی، قاسم اسے ایک ہی بات کرتا کہ میں اب مصروف ہو گیا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میں ہمارا ہی بہتر مستقبل کے لیے محنت کر رہا ہوں، تمہیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں تھا کہ وریشا سمجھ نہیں رہی تھی، وریشا سمجھتی تھی، مگر اس دل کا کیا کرتی جو ہمک کر قاسم سے بات کرنے کی خواہش کرتا تھا۔ وریشا نے کافی حد تک خود پہ بند بھی باندھ لیا تھا۔ بچپن پرانی عادت تھی ہر چیز قاسم کے ساتھ شیئر کرنے کی۔ اگلی صبح بھی یوں ہی ہوئی۔ وریشا ناشتے کی ٹیبل تک آئی تو قاسم جلدی جلدی ناشتہ کر رہا تھا۔ وریشا اس کے پاس بیٹھی، مگر وہ موبائل پر مصروف تھا۔ قاسم مجھے یونیورسٹی چھوڑ دو گے؟ وریشا نے کہا۔ سوری یار، ضروری میٹنگ ہے، قاسم کہہ کر جلدی سے نکل گیا۔ پیچھے وریشا بیٹھی رہ گئی۔ اب کیا ضرورت ہے یونیورسٹی جانے کی؟ تمہاری یونیورسٹی ابھی تک ختم نہیں ہوئی، شادی کی ڈیٹ نزدیک ہے، مسز عمر نے کہا۔ نہیں تائی جی، بس آخری پیپرز رہ گئے ہیں۔ اچھا، اگر جانا ضروری ہے تو تمہیں شاذل چھوڑ دے گا، داجی نے وہاں آتے شاذل کو دیکھ کر کہا۔ شاذل نے نظر اٹھا کر وریشا کو دیکھا، جس کے سرخ و سفید رنگت میں اداسی سی گھلی ہوئی تھی۔
وریشا نے چور نظر شاذل پر ڈالی۔ اس کے ساتھ یونیورسٹی جانا اس کی مجبوری تھی کیونکہ اس کے پیپر تھے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ شاذل نے ایک نظر وریشا پر ڈالی۔ گاڑی یونیورسٹی کے اندر تک گئی۔ کنگریچولیشنز اور پیپر کے لیے بیسٹ آف لک۔ شاذل کی آواز پر وریشا نے چونک کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ کوئی اس مہینے میں پہلی بار اس نے شاذل کی آواز سنی تھی۔ وریشا اس کا خوبرو چہرہ ہی دیکھ رہی تھی مگر تب تک شاذل کی گاڑی بھگا لے گیا۔ وریشا پورا دن قاسم کے میسج اور کال کا انتظار کرتی رہی مگر کوئی کال نہ آئی۔ وریشا کو قاسم کی لا تعلقی کھلنے لگی تھی۔ اس نے قاسم سے اظہار بھی کیا۔ اچھا نا یار، مصروف تھا، قاسم نے وریشا کو روحان سا ہوتا دیکھ کر کہا۔ اچھا آج ہم لنچ پر چلیں گے، قاسم نے کہا تو وریشا کا چہرہ کھل اٹھا۔ اسے کھانے سے زیادہ قاسم کے ساتھ وقت گزارنے میں دلچسپی تھی۔ وہ 5 بجے تک قاسم کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہیں آیا۔ بالآخر تنگ آ کر وریشا واپس کمرے میں جانے لگی جب قاسم آفس سے آیا۔ سوری میٹنگ تھی، آجو چلیں۔ وہ وریشا کا ہاتھ تھام کر اسے لے گیا۔ دروازے پر کھڑا شاذل دونوں کو دیکھتا رہا۔ قاسم وریشا کو کھانے کی بجائے ایک شاپنگ مال کے فوڈ کورٹ میں لے گیا جہاں بھی وہ بار بار فون چیک کرتا رہا۔ وریشا نے کہا، کافی دنوں بعد مل رہے ہیں، کیا اتنے مصروف ہو گئے ہیں؟ سچی یار وریشا، کام بہت سارا ہے، اب سب کچھ ویسا نہیں رہ سکتا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ وریشا خاموش ہو گئی۔ سمجھ تو رہی تھی، بس قبول کرنا ذرا مشکل تھا۔ انہوں نے مل کر لنچ کیا۔ قاسم جیولری شاپ میں گیا تھا۔ وریشا سمجھی اس کے لیے کوئی تحفہ لے رہا ہے مگر جب واپسی پر قاسم نے اسے کچھ نہیں دیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ واپسی پر راستے میں دونوں نے بامشکل بات کی۔ گاڑی میں وہی فاصلہ تھا جو لفظوں میں آ چکا تھا۔ وہ پیپرز میں بزی تھی۔ شاذل اس کے پیپرز میں بالکل کمرے کی ہو جانے والی عادت سے واقف تھا، اس لیے رات کو کھانے کی ٹیبل پر وہ موجود نہیں تھی۔ آدھی رات کو شاذل کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا جب وریشا کھانا لینے کچن میں آئی مگر شاذل کو دیکھ کر جھجک گئی۔ پیپر کیسے جا رہے ہیں؟ شاذل کے سوال پر مائکرو میں کھانا گرم کرتی وریشا چونکی۔ اچھے جا رہے ہیں۔ وریشا نے اسے کپ میں چائے ڈالتے دیکھ کیتلی کو دیکھا کہ شاید اس میں تھوڑی سی چائے ہو۔ اسے ویسے بھی چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ شاذل اس کا انداز دیکھ کر سمجھ گیا، تبھی چائے کا کپ اس کے آگے کر دیا۔ چائے پیو گی؟ میں ایک کپ پی چکا ہوں، ضائع نہ ہو جائے اس لیے دوسرا پینے لگا تھا۔ شاذل کی بات پر وریشا نے چمکتی آنکھوں سے چائے کے کپ کو دیکھا اور سر ہلاتی چائے اپنے کمرے میں لے گئی۔ پیچھے شاذل کی تو جیسے طلب ہی پوری ہو گئی تھی۔ آج آخری ایگزام تھا۔ یار مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، وریشا نے کہا۔ انم نے حیرت سے کہا، پہلی بار تمہیں ایسے دیکھ رہی ہوں، ہمیشہ تو سب سے پہلے تم تیار ہوتی تھی۔ وریشا خاموش رہی۔ جب اسے قاسم کا میسج آیا، آج واپسی پر تمہیں میں پک کروں گا، ساتھ وقت بھی گزار لیں گے اور تمہارے پیپر ختم ہونے کی بھی خوشی سیلیبریٹ کر لیں گے، اور قاسم کے اتنے سے میسج کو پڑھ کر ہی وہ کھل اٹھی تھی۔ اس نے امش بیگم کو میسج کیا کہ وہ آج دیر سے گھر آئے گی کیونکہ وہ اور قاسم کھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ امش بیگم بھی بیٹی کا میسج پڑھ کر مطمئن ہو گئی۔ یونیورسٹی کی راہداری میں آخری پیپر کا شور تھا۔ اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، کچھ سیلفیاں لے رہے تھے، کچھ اگلے سیمسٹر یا کیریئر پلانز کی باتیں کر رہے تھے۔ وریشا نے مسکرا کر نظر یونیورسٹی کی بلڈنگ پر ڈالی اور باہر ویٹنگ سائٹ پر آ کر قاسم کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہاں کھڑے کھڑے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ وریشا کی نظر آتی جاتی گاڑیوں پر جا رہی تھی۔ قاسم کو کال کی مگر فون بند، کسی میٹنگ میں ہوگا، وریشا نے خود کو سمجھایا اور وہی پاس والے بینچ پر بیٹھ گئی۔ 5:30 بجنے کو تھے۔ آسمان پر کالے بادلوں کا جمگھٹا ہو رہا تھا، 1-2 بوندیں بھی پڑ چکی تھیں۔ وریشا نے دوبارہ فون کیا، فون اب بھی بند تھا۔ وریشا نے گھبرا کر انم کو کال ملائی۔ یار میں تو اپنے گھر چلی گئی، تم ابھی تک گئی نہیں؟ نہیں، آتے ہی ہوں گے لینے، وریشا نے ہلکی سی پریشانی چھپاتے ہوئے جواب دیا۔
بارش تیز ہو گئی تھی۔ اسٹوڈنٹ سب تقریباً جا چکے تھے۔ گیٹ کے پاس صرف چند سیکیورٹی گارڈ اور ایک آدھا رکشہ ہی کھڑا تھا۔ ورشا نے ایک ٹیکسی کی تلاش میں باہر قدم رکھا۔ سڑک پر پانی بہنے لگا تھا، گاڑیوں کے شیشے بارش سے دھندلا گئے تھے۔ اس نے 2-3 ٹیکسیوں کو ہاتھ دیا مگر سب آگے نکل گئی۔ موبائل کی بیٹری بھی کم ہو رہی تھی۔ اب رکشہ ہی دیکھ لیتی ہوں، وہ بڑبڑائی۔ اسی اثناء میں ایک گاڑی قریب آ کر رکی۔ کھڑکی نیچے ہوئی مگر اندر سے کوئی چہرہ نظر نہیں آیا۔ ورشا پیچھے ہٹی، دروازہ کھلا، 2 نقاب پوش مرد نکلے اور ایک لمحے میں اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں دھکیل دیا۔ چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ ورشا نے چیختے ہوئے مزاحمت کی، لیکن اندر بیٹھا تیسرا شخص فوراً سے اس کے منہ پر رومال رکھ چکا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں ورشا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ گاڑی نے رفتار پکڑ لی۔ بارش اور تیز ہو چکی تھی۔ راستہ سنسان ہوتا جا رہا تھا۔ رات 9 بجے شاہ ہاؤس میں امش بیگم بار بار فون ملاتی جا رہی تھی۔ اب تک نہیں آئی، قاسم کے ساتھ گئی تھی، موبائل دونوں کا ہی بند آ رہا تھا۔ داجی بھی پریشان ہو گئے۔ جوان بیٹی گھر سے باہر تھی۔ شازل 2 دن کے لیے دوسرے شہر گیا تھا، تبھی لاعلم تھا۔ امش بیگم غم سے نڈھال تھیں۔ احمد صاحب بھی بیٹے کے لاپتہ ہونے پر پریشان سے تھے۔ اب تو رات ہو گئی، نہ قاسم کا کچھ پتہ نہ ورشا کا۔ ادھر شہر سے دور سنسان سڑک کے آخری موڑ پر ایک ویران اور پرانی کوٹھی میں ورشا آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی زرد مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، جیسے کسی خستہ حال بلب کی تھکن اس دیواروں پر اتر آئی ہو۔ دیواریں خالی، چھت سے جھولتی مکڑیوں کی جالیاں اور زمین پر بچھا گرد آلود فرش۔ کمرے میں صرف ایک پرانا سا دروازہ تھا، جس کے باہر کی دنیا کسی خواب جیسی لگتی تھی، یا شاید ایک بھیانک حقیقت۔ ورشا کا جسم فرش پر پڑا تھا، ساکت، بوجھل اور بے جان سا۔ بازو اب آزاد تھے، شاید کسی نے باندھ کر چھوڑ دیا تھا، یا وہی خود ان کی بے حسی کی علامت تھے۔ آنکھیں پوری طرح کھل نہیں رہی تھیں، مگر خوف ان میں مکمل طور پر نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، جیسے وقت بھی وہاں رک گیا ہو۔ اس نے بامشکل خود کو سنبھالا، لڑکھڑاتی آواز میں پکارا، کون ہو تم لوگ؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ مگر جواب ندارد، جیسے دیواریں گونگی ہوں اور وہ ہوا بحری۔ کونے میں رکھا ایک پرانا جگ جس میں آدھا پانی تھا، اور ساتھ ایک دھندلے سے تھال میں رکھے 2 خشک رس، جیسے انسان نہیں، کسی قیدی جانور کے لیے رکھے گئے ہوں۔ اس کی بھوک اور پیاس کا یہ عارضی سا حل تھا، جو شاید زندہ رکھنے کے لیے تھا، جینے کے لیے نہیں۔ وقت کا کوئی اندازہ نہ تھا، نہ دن کا پتہ، نہ رات کا۔ وہ دروازے پر جا کر زور زور سے پیٹنے لگی، مگر اس کے ہاتھ کی ضربیں صرف اس کے دل کی دھڑکن میں گونجتی رہیں۔ باہر سے کوئی آواز نہ آئی۔ تھک ہار کر وہ واپس فرش پر بیٹھ گئی، اپنی ٹانگوں کو سینے سے لگا کر گٹھری بن گئی، سر دیوار سے ٹکایا اور بے حسی سے آنکھیں موند لیں۔ جسم تو تھک چکا تھا، مگر دماغ میں سوالوں کا طوفان تھا۔ کس نے کیا؟ کیوں؟ آخر میرا کیا قصور تھا؟ آنکھوں سے آنسو نکلنے کی ہمت بھی اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ روتی بھی تو کس کے سامنے؟ آواز دیتی تو کسے؟ اچانک قدموں کی مدھم چھاپ سنائی دی۔ کوئی قریب آیا تھا۔ دل کی دھڑکن رک سی گئی، مگر دروازہ کھلا نہیں۔ بس قدموں کی آواز قریب آئی، رکی، اور پھر آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی۔ شاید کوئی دیکھنے آیا تھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ وہ ایک بار پھر تنہا رہ گئی، وقت کے اس بے رحم کمرے میں جہاں نہ دن تھا نہ رات، صرف خوف، خاموشی اور ایک اجنبی قید، جس کا کوئی سرا اسے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اگلی صبح شاہ ہاؤس میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ قاسم صبح اکیلا ہی واپس آیا۔ ورشا کہاں ہے؟ احمد صاحب نے پوچھا۔ مجھے کیا پتا ورشا کہاں ہے؟ قاسم نے ناسمجھی سے سب کو دیکھا۔ وہ تو کل دوستوں کے ساتھ نکل گیا تھا، اسے تو یاد بھی نہیں رہا ورشا
کیا مطلب قاسم؟ وریشا نے مجھے خود میسج کیا کہ وہ تمہارے ساتھ جا رہی ہے۔ جی چاچی، میں نے اس کے ساتھ جانا تھا، مگر پھر میرے دوستوں کے ساتھ پلان بن گیا، میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا وریشا کہاں ہے۔ قاسم کے کہنے پر سب کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ دوسری طرف وریشا نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، گردن میں شدید اینٹھن کا احساس ہوا۔ وہ سیدھی ہونے کی کوشش کرنے لگی تو جسم میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی، جیسے کسی نے پرانا زخم پھر سے چھیڑ دیا ہو۔ کمرہ وہی تھا، اجنبی، سنسان، بے جان دیواریں، اور وہی ایک دروازہ جو ہر سوال پر خاموش رہتا تھا۔ مدھم روشنی کا واحد ذریعہ وہ بلب تھا جو بار بار جھپک رہا تھا، جیسے سانسیں گن رہا ہو، کبھی دھندلا، کبھی روشن، اور کبھی مکمل بجھ جانے کے قریب۔ وریشا کے دل کی گھبراہٹ میں اضافہ اس وقت ہوا جب اس نے اندازہ لگایا کہ رات گزر چکی ہے، نہیں، شاید ایک دن سے بھی زیادہ۔ وقت کی ترتیب اس قید میں کہیں کھو چکی تھی۔ کبھی کبھار کوئی آتا، خاموشی سے ایک پلیٹ اور جگ رکھ کر چلا جاتا، نہ نظریں ملاتا، نہ بات کرتا۔ وریشا بار بار دروازے کے قریب جا کر چیختی، کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ کیوں قید کیا ہے مجھے؟ مگر دروازہ ہر بار ایک مردہ دیوار کی طرح خاموش رہتا۔ کبھی کبھار قدموں کی چاپ سنائی دیتی، جیسے کوئی قریب سے گزرا ہو۔ وہی پرانی خاموشی۔ پھر کسی پہر، نہ دن کا اندازہ نہ رات کا، اچانک دروازہ کھلا۔ 2 افراد اندر داخل ہوئے۔ ایک نے سر جھکایا اور سخت لہجے میں کہا، چلو۔ کہاں؟ تم کون ہو؟ وریشا نے کپکپاتی آواز میں پوچھا، مگر جیسے اس کی آواز سنا ہی نہ دی ہو۔ ایک نے اس کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دی، دوسرے نے بازو تھاما، اور دونوں اسے لے کر باہر نکل گئے۔ قدموں کی لڑکھڑاہٹ، سرد فرش، پھر گاڑی کی آواز، اور تیز رفتار سفر۔ وریشا نے کان لگا کر راستہ سننے کی کوشش کی، کبھی 2 گاڑیوں کا شور، کبھی مکمل خاموشی، شاید ہائی وے پہ تھی۔ پھر 1 گھنٹے بعد گاڑی رکی، دروازہ کھلا، کسی نے ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے اتارا۔ وہ آنکھوں کی پٹی ہٹا دی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی تھی، اکیلی۔ گاڑی لمحوں میں غائب ہو گئی، جیسے کوئی خواب ہو، بھیانک خواب۔ فضا میں ہلکی روشنی تھی، شاید فجر سے کچھ پہلے کا وقت۔ وریشا کچھ لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر لرزتے قدموں سے چلنے لگی۔ اس کے بال بکھرے، لباس گردآلود، دوپٹہ کہیں پیچھے چھوٹ چکا تھا۔ وہ بار بار اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کرتی، مگر ہوا کی ٹھنڈ اور اندر کی ٹوٹ پھوٹ نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ راستے میں کبھی کبھار کوئی گاڑی گزرتی تو نظریں جھکا لیتی، نہ کسی کو روکا، نہ کوئی فریاد کی۔ وہ بس چلتی رہی، حتیٰ کہ ایک مرکزی سڑک پر پہنچی۔ وہاں سے ایک رکشہ لیا۔ ڈرائیور نے ایک نظر آئینے سے دیکھا، پھر خاموشی سے چلاتا رہا۔ وہ بس دل میں ایک ہی دعا دہرا رہی تھی، یا اللہ، میں محفوظ ہوں، بس اب مجھے گھر پہنچا دے۔ رکشہ جب گھر کے دروازے پر پہنچا تو وریشا نے باہر نکل کر بیل دی، تو ملازمہ نے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی وریشا کو دیکھا، اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، بی بی جی، آپ کہاں تھی؟ ملازمہ پیچھے ہٹی تو اندر سے سب افراد بھاگتے ہوئے آئے۔ امش بیگم 2 قدم آگے بڑھی، مگر وریشا کو گلے لگانے کی بجائے رک گئی۔ ان کی نظریں وریشا کے چہرے، بالوں اور لباس پر پڑی، اور پھر وہ 1 قدم پیچھے ہٹ گئے، جیسے کوئی اجنبی ان کے دروازے پر آ کھڑا ہوا ہو۔ کہاں تھی تم؟ داجی کی بھاری آواز گونجی۔ وریشا کی زبان لڑکھڑا گئی، اس کے ہونٹ کپکپا رہے تھے، مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا داجی، وہ رونے لگی۔ اتنے میں عمر بیگم تیز قدموں سے آگے آئیں اور طنزیہ قہقہہ لگا کر بولیں، واہ بھئی، اغوا، اور وہ بھی ایسے واپس آ گئی جیسے سیر سپاٹے سے لوٹی ہو، رات بھر باہر رہ کر اب معصوم بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ سب لوگ جمع ہو چکے تھے، آوازیں بلند ہونے لگیں۔ وریشا سر جھکائے کھڑی رہی، کپڑے میلے، چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی۔ ہمیں رسوا کر کے آ گئی ہے، احمد صاحب نے بے بسی سے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، وریشا کی آواز کپکپا گئی۔ مجھے کسی نے نقصان نہیں پہنچایا، بس مجھے قید رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ بکواس کر رہی ہو، وہ فرشتے تھے جو انہوں نے تمہیں چھوا نہیں، عمر بیگم نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔
قاسم آپ تو یقین کریں۔ ہٹو یہاں سے وریشا، پتہ نہیں کس کے ساتھ تھی تم نے میرا بھی احساس نہیں کیا۔ وریشا روئی مگر کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ امش جو شروع سے رو رہی تھی آگے بڑھی۔ بس کر دو وریشا، تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وریشا کی بات پر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس کے ہر لفظ کو جھوٹ سمجھا جا رہا تھا، ہر چہرہ اسے شک، حقارت اور تہذیب سے گھور رہا تھا۔ تب اچانک کسی نے زور سے اس کے منہ پر تماچا مارا۔ یہ داجی تھے۔ وریشا کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ نکلے۔ اب وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی، صرف ایک نظر سب پر ڈالی، ایک ایک چہرے پر، اور پھر اپنے کمرے کی طرف چل دی، بغیر کسی گلے شکوایت یا صفائی کے۔ وریشا آہستہ آہستہ قاسم کے سامنے آئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ اذیت تھی جو ایک مظلوم پر یقین نہ کرنے سے جنم لیتی ہے۔ کپ کپاتے لبوں اور لرزتے لہجے میں بولی، قاسم کیا تم تو جانتے ہو میں کیسی ہوں۔ بچپن سے ایک ایک پل تمہارے ساتھ گزارا ہے۔ تم نے ہی تو کہا تھا اگر دنیا بھی خلاف ہو جائے تم میرا یقین نہیں توڑو گے۔ پھر آج کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں انجان لوگوں کے ہاتھوں اغوا ہو گئی؟ تم جانتے ہو میں نے ان دنوں میں صرف اللہ سے دعا کی کہ زندہ واپس لوٹ آؤں، تمہیں ایک دفعہ دیکھ لوں، اور جب لوٹی تو یہاں میرے اپنوں نے میرا وجود قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تمہاری ماں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ یقین کرنا دور کی بات ہے، مجھے اپنے دکھ سے زیادہ یہ تکلیف ہے کہ تم نے وہی بات دہرا دی جو باقی سب کہہ رہے ہیں۔ تم نے بھی مان لیا کہ میں جھوٹی ہوں، گناہ گار ہوں۔ وریشا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، مگر اس کی آواز میں تلخی نہیں، صرف دکھ تھا۔ قاسم میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اگر تم ہی میرا یقین نہیں کرو گے تو پھر کس سے امید رکھوں گی؟ اس کے الفاظ ہوا میں بکھر گئے، مگر خاموشی میں ایک تڑپ تھی، ایک وفادار دل ٹوٹا تھا۔ اے لڑکی، تم کیا میرے بیٹے کا دماغ خراب کر رہی ہو؟ میں تو کبھی تمہیں بہو نہ بناؤں جو ایک نہیں کتنی راتیں باہر گزار کے آئی ہے، عمر بیگم نے غصے سے کہا۔ قاسم نے وریشا کو دیکھ کر استحضاء مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ ماں، آپ کو لگتا ہے میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا جس کے کردار کی گواہی اس کی اپنی ماں نہیں دے سکتی؟ قاسم نے اس کے دل پر لفظوں سے خنجر چلایا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے بھی چلی گئی۔ شاہزل واپس آ چکا تھا۔ گھر میں پھیلی خاموشی اسے عجیب تو لگی، مگر پہلے اس کی کہاں عادت تھی پوچھنے کی۔ سر جھٹکا تو اسے تب لگا جب داجی اس کے پاس وریشا کا رشتہ لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ قاسم کسی اور کو پسند کرتا ہے، وریشا سے نکاح کر کے خاندان کی عزت بچا لے۔ داجی نے سب کو حکم دے دیا، کوئی شاہزل کو ان 4 دنوں کا نہیں بتائے گا۔ اگر خاندان سے باہر بات گئی تو بہت بدنامی ہوگی۔ شام کو داجی وریشا کے کمرے پہنچے۔ تمہارا نکاح شاہزل سے ہو رہا ہے، نکاح کی تیاری کر لو، اس جمعے کو نکاح ہے تمہارا۔ وریشا سسک اٹھی۔ شاہزل کو سوچتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں یہ نکاح نہیں کر سکتی ہوں پلیز داجی، یہ عزت کا معاملہ ہے۔ اگر خاندان سے باہر کوئی اور رشتہ تلاش کیا تو لوگ یہی کہیں گے، جو لڑکی رات باہر رہی اب اسے چھپانے کے لیے رشتہ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ بہتر اسی میں ہے، جتنی تم بے عزتی کروا چکی ہو ہمارا اتنا ہی کافی ہے، چپ کر کے رضامندی دے دو۔ وریشا اتنے بڑے طنز کے بعد چپ ہو گئی، کچھ بچا ہی نہیں تھا کہنے کو۔ شاہزل داجی کے جانے کے بعد کتنے لمحے سوچتا رہا، وریشا اور وہ سیدھا وریشا کے کمرے کی طرف آیا، دروازے کو کھٹکھٹایا۔ وریشا شاہزل کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ تم داجی کو انکار کیوں نہیں کر رہی ہو؟ مگر وریشا اسے دیکھ کر آنکھیں میچ گئی۔ میں مجبور ہوں، کوئی میری بات نہیں سن رہا۔ شاہزل لب بھینچ گیا، مطلب وہ دل سے راضی نہیں ہے۔ اگر تم مجبور ہو تو پھر منع کر دو، کیونکہ اگر ہمارا نکاح ہوا تو مجھ سے بھلائی کی امید مت رکھنا۔ شاہزل اسے کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو ایک دم سجدے میں گر گیا۔ جس سے خاموش محبت کی تھی وہ اس کے نام ہونے والی تھی، مگر ایک بات جو اسے تکلیف دے رہی تھی وہ وریشا کا انکار تھا۔ وہ دل سے راضی نہیں تھی، یہ بات شاہزل شاہ کو مار رہی تھی۔ فیصلہ ہو چکا تھا، اب نکاح صرف ایک اعلان کی دیر پر تھا۔ شاہ ہاؤس میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ باہر آنگن میں مہمانوں کی آمد جاری تھی، مگر اندر سب افراد کسی انجانے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔
شازل سفید کرتا پاجامہ پہنے اپنے کمرے میں موجود تھا۔ داجی کے ساتھ ہونے والی گفتگو بار بار ذہن میں پہنچ رہی تھی۔ یاد رکھو، تمہیں وریشا کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھنا۔ قاسم نے کس لیے رشتہ توڑا؟ کیونکہ وہ کسی اور میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ ہدایت سب کو دی گئی، نہ کوئی سوال کرے، نہ کوئی ذکر کرے۔ اور اس رات کیا ہوا تھا؟ شازل کے دل میں ہلچل تھی، مگر چہرے پر سخت ماسک چپکا ہوا تھا۔ اسی طرح وریشا اور اسی جوڑے میں تیار بیٹھے امش بیگم اس کے ساتھ تھی، مگر ان کے چہرے پر ماں والی محبت سے زیادہ بے بسی اور دباؤ تھا۔ وریشا مسلسل نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جیسے اسے کسی اور کے فیصلے کی قیمت خود اپنے وجود سے چکانی پڑ رہی ہو۔ امی، کیا وہ جانتے ہیں کہ قاسم نے رشتہ کیوں توڑا؟ وریشا نے دیر سے سوال کیا۔ امش بیگم چونک گئی۔ نہیں، وہ بس اتنا جانتا ہے قاسم کسی اور کو پسند کرتا ہے، اس لیے رشتہ توڑا ہے۔ تم بھی کچھ نہ بتانا، داجی نے سختی سے منع کیا ہے۔ وریشا نے سر جھکا دیا، جیسے اس نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ نیچے سب تیاری مکمل ہو چکی تھی، مولوی صاحب آ چکے تھے، سب کی نظریں دولہا دلہن پر تھیں۔ شازل اور وریشا نے نکاح قبول کیا اور نکاح نامے پر دستخط ہو گئے۔ وریشا وہیں بیٹھی رہی۔ جب شازل کو جانے اچانک کیا ہوا، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ سب نے اس کی غیر موجودگی نوٹ کی، مگر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ رات بہت ہو چکی تھی۔ شاہ ہاؤس کے باقی کمروں کی بتیاں بند ہو چکی تھیں، مگر کمرے میں ابھی بھی روشنیاں جل رہی تھیں۔ وریشا کو شازل کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کے جوڑے کے بوجھ سے کاندھے جھکے ہوئے تھے۔ نظریں دروازے پر چلی گئیں، جہاں سے ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ تبھی دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا۔ وریشا چونک گئی۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا اس شادی سے انکار کر دینا، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ داجی نے بھی اچھا صلہ دیا، مجھے اغوا شدہ لڑکے سے نکاح کروا دیا۔ شازل اس کے قریب تر آیا۔ وریشا کی آنکھیں پھیل چکی تھیں۔ وریشا، شاہ، خاموش ہو جاؤ، یہ نہ ہو میں تمہیں آج مار ہی دوں۔ بہت برا لگتا تھا نا میں تمہیں؟ بدصورت، بھدا، یہی شخص تمہارے کردار پر لگے بھدے داغوں سے چھٹکارے کی وجہ بنا ہے۔ کلک کی آواز پر دروازہ کھلا۔ وریشا، جس کی آنکھ لگی تھی، وہ چونک کر اٹھی۔ ماتھے پر پسینہ تھا، وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ شازل اندر آیا۔ وہ شادی کی شیروانی اتار کر اب انر کے بٹن کھولتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے قدم وریشا کی جانب بڑھانے لگا۔ چہرے پر سنجیدگی تھی، آنکھیں وریشا کی جانب تھیں۔ یہ وہ خواب تھا جو شازل نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا، جس کے پورے ہونے کی امید نہیں تھی اسے کبھی۔ جاؤ، وریشا نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ مطلب؟ شازل آگے بڑھا۔ قدموں کی چاپ کے ساتھ ساتھ وریشا کے دل کی دھڑکن بھی بڑھ رہی تھی۔ دل خوفزدہ تھا۔ اسے 2 دن پہلے والی شازل کی بات یاد آئی کہ نکاح سے انکار کر دے، نہیں تو آگے وہ خود ذمہ دار ہوگی۔ مگر جہاں اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، وہاں یہ بھی صحیح۔ وہ آنکھیں موند گئی، یہاں تک کہ شازل اس کے قریب تر آ گیا۔ کپڑے بدل لو، تھک گئی ہوگی۔ شازل کی بھاری آواز پر وہ چونک سی گئی۔ اس نے ہونک بن کر شازل کو دیکھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی وہ آئے گا، اس کے منہ پر تھپڑ مار دے گا، مگر شازل نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور خاموشی سے جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں جانتی ہوں میں قاسم کی نہیں رہی، تو اس لیے آپ پر تھوپ دی گئی ہوں۔ بیڈ پر لیٹے شازل کا وجود ساکت ہوا، چہرہ سخت اور سانسیں بے قابو ہو چکی تھی۔ اسے کچھ دیر پہلے کچھ تصویریں موصول ہوئی تھیں، جنہیں دیکھنے کے بعد وہ دنگ ہو گیا تھا۔ اسے غصہ اس بات کا نہیں تھا کہ وریشا کے کردار خراب ہونے کے بعد اسے آپشن سمجھا گیا تھا۔ دکھ اس بات کا تھا کہ اسے اتنی بڑی بات چھپائی گئی۔ وہ تو وریشا کو ہر حال میں قبول کر سکتا تھا، مگر یہ زیادتی تھی اس کے ساتھ۔ رات آنکھوں میں کٹی، جانے کون سے لمحے تھے۔ رات کو تھک کر وریشا اس کے پہلو میں لیٹ گئی۔ شازل نے چہرہ اس کی طرف کیا، اپنا گندمی ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا، پھر روک لیا۔ اس کے سفید چہرے پر اپنا گندمی ہاتھ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ اگلی صبح ویسے ہی سوگوار تھی۔ شازل زیادہ وریشا کو کہیں پکارتا تھا۔ وہ داجی سے بھی ناراض تھا۔
آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی داجی، شازل نے دکھ سے داجی کو کہا۔ بیٹا ہم مجبور تھے۔ آپ مجبور نہیں، آپ غصے میں تھے داجی۔ بجائے آپ نے پتہ کروانے کے کہ وریشا کے ساتھ اس روز کیا ہوا ہے، آپ نے ان کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ کیا پتہ کرواؤں شازل، کیا پتہ کرواؤں؟ وہ جو کہہ رہی ہے تمہیں لگتا ہے وہ سچ ہو سکتا ہے؟ جی مجھے یقین ہے وہ سچ کہہ رہی ہے، اور میں پتہ کر کے رہوں گا۔ شازل غصے سے کمرے سے نکلا اور عشاء اسے غصے میں دیکھ کر سہم گئی۔ شازل لمبے لمبے ڈھک برتا اس کے پاس آیا۔ کہیں انہیں پتہ تو نہیں لگ گیا؟ وریشا نے خوفزدہ ہو کر سوچا۔ کہاں تھی تم 4 دنوں سے وریشا؟ اور وہی ہوا جو وریشا نے سوچا تھا۔ بھاگ گئی تھی، میں بھاگ گئی تھی کسی کے ساتھ منہ کالا۔ وریشا! شازل کی دھار پر وہ سہم کر چپ ہو گئی۔ وہ اتنی زیادہ فرسٹریشن میں تھی کہ اب اپنی صفائی دینے کی بجائے سب کی سوچوں پر مہر لگا رہی تھی۔ تو کیا کروں؟ جتنا مرضی بول لوں، سر رگڑ لوں، یقین تو آپ لوگوں نے کرنا ہی نہیں نا۔ تو بہتر نہیں ہے جو آپ لوگ سننا چاہتے ہیں میں وہی بول لوں، وریشا نے چیخ کر کہا۔ شازل کے ماتھے پر بل کم ہوئے۔ اسے وریشا سے غصے سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شازل نے اسے کامتا دیکھ کر گلے لگا لیا۔ وریشا کا وجود ساکت ہو گیا۔ اپنے کمرے میں کھڑے قاسم نے اس منظر کو بڑی نفرت سے دیکھا۔ ریلیکس ہو جاؤ وریشا، میں کچھ نہیں پوچھ رہا، آہستہ بولو کوئی سن لے گا۔ شازل اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ وریشا کو احساس ہوا وہ کیسے کھڑی ہے۔ واہ کزن، تمہاری تو غیرت کو سلام۔ تبھی وہاں قاسم آ گیا۔ صحیح ہے، تم داجی کے احسانوں کو اتار رہے ہو۔ صحیح دماغ استعمال کیا ہے داجی نے۔ قاسم نے حقارت سے وریشا کو دیکھا۔ شازل بغیر قاسم کی بات کا جواب دیے وریشا کو وہاں سے لے گیا۔ وریشا سے گھر والے کم ہی بات کرتے تھے۔ شازل کوشش کرتا وہ نارمل ہو جائے، مگر وریشا کے لیے نارمل ہونا جیسے ناممکن سا ہو گیا تھا۔ مجھے تم پر یقین ہے وریشا، میں تمہیں بے گناہ ثابت کر کے رہوں گا، شازل نے وریشا کا ہاتھ تھام کر کہا۔ کیا فائدہ، گھر والوں کو تو یقین نہیں ہے نا، وریشا نے مایوس ہو کر کہا۔ جب وہ قاسم کو دیکھتی یا طارق کو دیکھتی ان کے الفاظ یاد آتے۔ ان دنوں قاسم کی نئی زندگی بھی شاہ ہاؤس کے افراد کے لیے ایک خوشکن موضوع بنی ہوئی تھی۔ قاسم کی بیوی نمرا سارا دن گھر میں چہکتی پھرتی تھی۔ وریشا اکثر پردے کے پیچھے یہ سب دیکھتی۔ دل میں سوال آتا، کیا واقعی قاسم کو کبھی اس بات کا افسوس نہیں ہوگا کہ اس نے وریشا کو چھوڑ دیا؟ وہ سوچتا نہیں ہوگا کہ کیا وریشا واقعی سچ بول رہی تھی؟ یہ کیسی محبت تھی جو یقین ہی نہ کر سکی؟ وریشا بیڈ پر بیٹھی رہ گئی۔ شازل فیکٹری سے آیا تو وریشا کو قاسم کی تصویر پکڑا دیکھ کر وہ غصہ ہو گیا۔ اس روز پہلی دفعہ شازل نے اسے ڈانٹ بھی دیا۔ وریشا شازل کے غصے پر سہم سی گئی۔ جہاں وہ پچھلے 1 مہینے سے اس کا اتنا دھیان رکھ رہا تھا، وہاں یہ ڈانٹ وریشا کو بدگمان کر گئی۔ وہ قاسم کی تصویر دیکھ کر اسے یاد نہیں کر رہی تھی، بلکہ اپنے موبائل سے اس کی یادیں مٹا رہی تھی۔ شازل جانتا تھا وریشا اس سے ناراض ہو گئی ہے، تبھی وہ جلدی گھر آ گیا تاکہ وریشا کو باہر لے جا سکے۔ اس شام کو جب شازل اوپر کی طرف جا رہا تھا تو قاسم کے کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے اسے آواز آئی، تمہیں ڈر نہیں لگتا اگر وریشا کو پتہ چل گیا تو؟ یہ آواز نمرا کی تھی۔ قاسم نے جواب دیا، وہ سادہ لڑکی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آنا تھا، اگر پتہ چل بھی جائے تو کیا کر لے گی، وہ مجھے جان چھڑوانی تھی اس سے۔ کیا کرتا، تمہیں دیکھتے ہی میں تمہارا اسیر ہو گیا تھا یار۔ قاسم نے نمرا کا ہاتھ پکڑا۔ تمہیں یاد ہے اغوا والی رات؟ میں نے خود پلان کیا تھا، بس 1 رات کا چکر تھا، وہ تو میرے دوست کی غیر موجودگی کی وجہ سے اسے 2-3 دن میں نے اور قید رکھنا پڑا، مگر خیر اب سب کچھ صحیح ہو گیا ہے، میری اس سے جان چھوٹ گئی، آج تم میری بیوی بن گئی۔ اس نے نمرا کو بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا، وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ باہر کھڑے شازل نے غصہ ضبط کیا۔ موبائل پر دونوں کی باتیں ریکارڈ ہو رہی تھی۔ آج وہ اپنی وریشا کو بے گناہ ثابت کر دیتا۔ شازل کمرے میں آیا تو وریشا اسے دیکھ کر جانے لگی۔ میری بات سنو وریشا، شازل نے وریشا کو پکارا، مگر اس نے انسنا کر دیا۔ تبھی شازل نے ریکارڈنگ پلے کر دی۔ وریشا کے قدم وہیں رک گئے، دل کی دھڑکن جیسے بند ہو گئی۔ اس نے خود کو دیوار کے ساتھ لگایا، سانسیں رک کر سننے لگی۔ نمرا کی ہنسی پر تو جیسے اس کے دل میں درد اٹھنے لگا۔ قاسم کی آواز تھی، باقی ویسے ہی وریشا سے سب بدگمان ہوئے بیٹھے تھے۔ داجی کو میں نے کہا ہے میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں،
انہوں نے میری بات مان لی اور ایسے تم میری بیوی بن گئی اور اس وریشا کو شازل کے پلے باندھ دیا۔ ایسے بھی شازل کی زندگی میں تو کچھ تھا نہیں، وہ ہمارے ٹکڑوں میں پڑ رہا ہے۔ داجی کی بات تو اس کے لیے پتھر پر لکیر ہوتی ہے، وہ کیسے انکار کرتا؟ نمرا قاسم کو دیکھ کر مسکرائی۔ اسے بھی وریشا پہلے روز سے ہی پسند نہیں تھی۔ وریشا نے آنسو بھری نظروں سے شازل کو دیکھا۔ تمہیں بے گناہ ثابت کر کے رہوں گا۔ شازل خاموشی سے موبائل اٹھا کے کمرے سے نکل گیا۔ نیچے صحن میں داجی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے شام کی چائے کے گھونٹ لے رہے تھے۔ ان کے پاس امش بیگم اور رفیہ بیگم بھی موجود تھی۔ شازل نے سلام کیا، موبائل ان کے سامنے رکھا اور بغیر کچھ کہے ریکارڈنگ پلے کر دی۔ جیسے ہی نمرا کی سازش، قاسم کی اعترافی گفتگو اور سب حقائق سامنے آئے، رفیہ بیگم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ داجی آنکھیں بند کر کے پوری بات سنتے رہے اور ایک دم سے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ملازم کو اشارہ کیا اور لمحے میں قاسم کو وہاں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اس کی بیوی بھی پیچھے آئی۔ قاسم نے ریکارڈنگ سنی، پہلے جھٹلانے کی کوشش کی، مگر داجی کے سخت لہجے اور شازل کی آنکھوں کی سنجیدگی نے اسے خاموش کر دیا۔ پھر اس نے آخر کار کہا، چلو مان لیا میں نے کیا، لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے جو کرنا تھا کر تو لیا۔ اس بہانے آپ کے چہیتے کا بھی نکاح ہو گیا۔ داجی کرسی سے اٹھے، اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اتنا گھناؤنا کھیل، گھر کی بچی کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی۔ ایسے شخص کی ہمارے خاندان میں کوئی جگہ نہیں۔ اپنی بیوی کا لو اور دفعہ جاؤ۔ مگر داجی، مسز عمر نے کچھ کہنا چاہا، سب چپ تھے۔ قاسم کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، مگر اب اسے کچھ کہنے کا حق نہیں تھا۔ داجی نے وریشا کو بلایا، جو فاصلے سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ داجی نے ہاتھ اس کے سامنے جوڑے، بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارا اعتبار نہیں کیا۔ امش بیگم بھی آگے آئی، مگر وریشا شازل کے پیچھے ہو گئی، جیسے ان سب سے ملنے سے انکار کر دیا ہو۔ شازل نے اس کی بات سمجھتے اسے ہاتھ سے تھاما اور کمرے میں لے آیا۔ وریشا بے یقینی سے شازل کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور پھر بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ میری بے گناہی ثابت ہو گئی شازل، میری بے گناہی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ شازل نے نرمی سے وریشا کی ٹھوڑی تھامی، اس کی جھکی نظریں اٹھائیں۔ اگر آج یہ ثبوت مجھے نہ بھی ملتے وریشا شازل، تو میں پھر بھی تمہارا یقین کرتا۔ شازل نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وریشا کی پلکوں سے آنسو نکل کر گالوں پر پھسل گئے۔ شکریہ شازل، میرا یقین کرنے کا، مجھے اس بوجھ سے آزاد کرنے کا، میری مدد کرنے کا شکریہ۔ شکریہ سے کام نہیں چلے گا مسز وریشا شازل، آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ شازل نے مسکرا کر کہا، کیسا ساتھ؟ وریشا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میرے ساتھ میں بارش میں بھیگنا پڑے گا، میرے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا، میرے ہاتھ کی چائے پینی پڑے گی، مجھے اپنی کھلکھلاہٹیں سنانی پڑیں گی۔ وریشا شازل کی باتوں پر کھلکھلاتی چلی گئی۔ اللہ، آپ بولتے بھی ہیں شازل۔ ہاں، لیکن تمہیں تو میں بس کام کرنے والا روبوٹ لگتا ہوں، یا سانولا سا۔ شازل نے ناراضگی سے نہیں کہا تھا، بس مصنوعی خفگی تھی۔ وریشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ نے میری باتیں سن لی تھی؟ وریشا نے شرمندہ ہو کر کہا، وہ میں نے غصے میں کہا تھا، سچی دل سے نہیں کہا تھا۔ کیسا غصہ؟ شازل نے اس کے گرد باہیں ڈال دی۔ اب زیادہ وجیہہ ہیں قاسم سے، تو جب انم یا کوئی آپ کی تعریف کرتا تھا تو میں غصے سے کہہ دیتی تھی، سوری۔ وریشا نے اس کے دل سے آخری بات بھی نکال دی۔ شرطیں تمہارے سامنے رکھ دی ہیں، میں نے، دیکھ لو، قبول ہے تو معافی مل جائے گی۔ شازل نے شریر لہجے میں کہا، مجھے آپ کا ساتھ اور آپ کے ساتھ سب قبول ہے شازل شاہ، کیونکہ آپ میرے محافظ ہیں۔ اس نے اپنے بازو شازل کے گلے میں ڈال کر ایڑی اونچے کرتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اسے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ ختم شد۔ ریڈرز، اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے، وائس اوور پسند آ رہی ہے، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، تاکہ ناول لکھنے والی رائٹرز اور جو آڈیو کر رہی ہیں وہ سارے موٹیویٹ ہوں۔